بعض پتھر تو ایسے ہیں جن سے نہریں پھوٹ کر نکلتی ہیں، اور بعض ایسے بھی ہیں جو پھٹتے بھی ہیں پھر ان سے پانی نکلتا ہے، اور بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔ نساءکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں، اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ، اور اپنے لیے نیک اعمال آگے بھیجو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، اور جان رکھو کہ تم اس سے ملنے والے ہو، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ اس کلام کو جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو، ہم انہیں آہستہ آہستہ اس طرح تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ سے مغفرت طلب کرو، بے شک اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم سمجھداروں کے لیے کھول کھول کر احکام بیان کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد جو ایمان کے ساتھ ان کے پیچھے چلی، ہم ان کے اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے، اور ان کے عمل میں سے کچھ بھی کمی نہ کریں گے، ہر شخص اس کے بدلے جو اس نے کمایا گروی رکھا ہوا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے رات کے وقت سورہ دخان کی تلاوت کی تو وہ اس حال میں صبح کرے گا کہ اس کے لیے 70,000 فرشتے استغفار کر رہے ہوں گے۔ وَأَحْسِنُوا كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور لوگوں پر ایسے احسان کرو جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک وہ اپنی حالت کو نہ بدلیں۔ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءكم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم۔ ترجمہ، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد بھی تفرقہ ڈالا اور اختلاف کیا، انہیں لوگوں کے لیے بڑا سخت عذاب ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس کے پابند رہو۔ قرآن کے مطابق جو کوئی برائی کر بیٹھے وہ کیا کرے، اس میں پھنسے مت رہیں بلکہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 135 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، وہ ایسے لوگ ہیں جو کوئی برائی کر بیٹھیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، پھر اپنے گناہوں کے لیے بخشش مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا گناہوں کو کون معاف کر سکتا ہے، اور اس پر جو انہوں نے کیا جان بوجھ کر اصرار نہیں کرتے۔ اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیے، ثم رزقکم، پھر تمہیں رزق دیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کی تلاوت کرو کیونکہ قرآن کی وجہ سے رحمت نازل ہوتی ہے۔
سبحان اللہ عز و جل۔ اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو صرف گمراہ لوگ ہی ہوتے ہیں۔ سورہ الحجر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورہ بقرہ پڑھی اس کو جنت میں تاج پہنایا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ پھر جب کسی کام کا پختہ ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ عز و جل۔ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ پر وہ سارے جھوٹ عیاں ہو جائیں جو دین کے نام پر بولے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے دن رات میں سورہ یاسین کو پڑھا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ الحدیث۔ سبحان اللہ۔ اب جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو۔ سورہ المزمل۔ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ سورہ الجمعہ۔ لہٰذا جب تم فارغ ہو تو عبادت کی مشقت میں لگ جاؤ اور اپنے رب ہی کی طرف راغب ہو۔ سورہ الم نشرح۔ اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ الاعراف۔ ذکر الہی سے بڑھ کر انسان کا کوئی عمل اس کے خدا کے عذاب سے نجات دلان دینے والا نہیں۔ ترمذی۔ اِنَّا هُوَ یُبْدِئُ وَیُعِیدُ، بے شک وہی پہلے پیدا کرتا ہے اور دوبارہ پیدا کرے گا۔ وَلَقَدْ صَرَفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا مگر اکثر لوگ انکار ہی پر جمے رہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 17، آیت نمبر 89۔ فرقہ واریت کی مذمت۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، سورہ الانعام آیت نمبر 159، ان الذین فرقوا دینہم وقانوا شیعا لست منہم فی شیء۔ جن لوگوں نے اپنا دین فرقہ فرقہ کر لیا اور گروہ بن گئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صرف وہی لوگ حقیقی معنوں میں اللہ سے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ اے انسان، تمہاری خوبصورتی، تمہارا جمال، تمہارا حسن، جوانی کا نشہ، دولت کا گھمنڈ، تمہاری قابلیت کے چرچے، تمہارے ہنر، سب ایک دن ختم ہونے والے ہیں، اور تو غرور کس بات کا؟ کیا تم نے نہیں سنا؟ کل نفس ذائقۃ الموت۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ ان لوگوں کے درجات بلند فرما دے گا جو تم میں سے ایمان لائے اور جنہوں نے علم سے نوازا گیا۔ قرآن وہ آئینہ ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے تیار کرتا ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ،
وہ گھر جس میں سورہ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔